بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے 12th کلاس کی انگلش بک کا چیپٹر 2 ریفلیکشن آن دا ری اویکننگ ایسٹ۔ لیسن شروع ہونے سے پہلے بتا دوں کہ نیچے ڈسکرپشن میں لیسن کی PDF فائل موجود ہے جس میں ورڈز میننگ، کویشچن آنسرز جو بک سے بھی ہیں اور پاسٹ پیپر سے بھی، MCQs بک کے اور پاسٹ پیپر سے، اور سمری وغیرہ موجود ہے، تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر 2۔ پہلے ہم لیسن کو سمجھ لیں، رائٹر اس میں کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر کویشچن آنسرز کریں گے۔ تو یہ جو لیسن ہے ریفلیکشن آن دا ری اویکننگ ایسٹ، یعنی کہ مشرق کی دوبارہ بیداری پر غور و فکر، یہ برٹرینڈ رسل کا لکھا ہوا ہے جو کہ ہمارے زمانے کے معروف مصنفین اور مفکرین میں سے ایک ہیں، اور جو 1872 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے پاس ارلڈم کا خطاب تھا جو انہوں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا۔ یہ ایک طرح کا نواب کا ارل کا خطاب ہوتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، تو انہوں نے کبھی اسے یوز نہیں کیا تھا۔ اور مشہور رائٹر ہونے سے پہلے وہ ایک نامور ریاضی دان اور فلسفی تھے، اور ان کی پہلی جو بک تھی وہ تھی پرنسپیا میتھمیٹیکا۔ انہوں نے فلسفی اور میتھمیٹکس پہ بہت سی بکس لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ انسانیت کے لیے جوہری خطرے کے اوپر کام کرنے کی طرف متوجہ رہے، یعنی یہ لوگوں کو ایٹمی خطرے سے آگاہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایشیائی ممالک کے ٹیکنیکل ایڈ کے حامی تھے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایشین ممالک کی مدد کی جائے، زراعت میں، صنعت و حرفت میں، تعلیم میں، ہر طرح سے ان کو ایڈ دی جائے تاکہ وہ بھی ترقی یافتہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں جس میں ہے نیو ہوپس فار اے چینجنگ ورلڈ، دا امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی اینڈ ہیومن سوسائٹی ان ایتھکس اینڈ پالیٹکس۔ لیسن میں یہ کہتے ہیں کہ مشرق کی دوبارہ بیداری کو صرف تاریخی نقطۂ نظر سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان طاقت کا تبادلہ پچھلے 2000 سالوں سے جاری ہے۔ مصنف بتا رہے ہیں کہ مشرق کی جو دوبارہ بیداری جو بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو طاقت کا تبادلہ ہے وہ اس طرح کہ کبھی مغرب غالب آ جاتا ہے، اس کی تہذیب زیادہ ترقی کر جاتی ہے، اور کبھی مشرق کی تہذیب زیادہ ترقی کر جاتی ہے اور مغرب بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب اس وقت کیونکہ کمزور ہے تو مشرق دوبارہ ترقی کر سکتا ہے، دوبارہ غالب آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تاریخ سے دیکھنا ہوگا ہمیں کہ یہ تبادلہ جو ہے کبھی مشرق غالب ہوتا ہے کبھی مغرب، تو یہ پچھلے 2000 سالوں سے جاری ہے۔ سب سے پہلے مشرق مغرب سے زیادہ طاقتور اور تہذیبی یافتہ تھا۔ یہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں، جب پرشین امپائر وغیرہ تھی اور چائنا کی امپائر تھی بہت پرانی، تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ مغرب اتنا تہذیبی یافتہ یا سویلائزڈ نہیں تھا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں مغرب یونان اور سکندر اعظم کے عروج کے ساتھ زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ ہوا۔ یہ تقریباً 7-8 صدیوں تک رہا، اور جب رومن حکومت کو عروج ملا تو وہ تقریباً 7-8 صدیوں تک وہ عروج ان کے پاس رہا، اور انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، اور یونان بھی، گریس بھی رومن امپائر کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیگزینڈر نے فتوحات شروع کی تو روم کی سلطنت بھی بہت پھیل گئی تھی اور کافی طاقتور تھی اور ترقی یافتہ تھی، اور کافی صدیوں تک یہ رہی۔ پھر مغرب نے رومنز اور جرمنز کے درمیان جنگوں کے بعد طاقت کھو دی، اور جرمنوں نے روم کو تباہ تو کیا مگر خود بھی طاقتور نہیں بن پائے۔ تو اندرون یہ جو آپس کی جنگیں تھیں یورپ مغرب کی، ان میں جرمن سے رومنز کی جو جنگ ہوئی اس میں رومن حکومت کو زوال ہوا، ان کی امپائر کو، اور جرمنز نے ان کو تو تباہ کر دیا مگر خود بھی اتنی طاقت نہیں پکڑ پائے۔ تو جب ان کو زوال ہوا تو اس کے بعد جو طاقت کا جو غلبہ تھا وہ مشرق کے پاس آ گیا۔ روم کے زوال کے بعد مشرق غالب ہو گیا۔ اسلامی خلافت اور چین کی ٹینگ سلطنت کے بڑے علاقے تھے، اور سائنس، فلسفہ اور فنون میں ترقی یافتہ تھے۔ تو اس کے بعد یہ بتا رہی ہے اسلامی خلافت جب تھی، خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں یہ، جب اسلامی مملکت بہت دور تک پھیل گئی تھی، اور چائنا تو ویسے ہی بہت بڑا ملک تھا، تو اس پہ بہت بڑی ان کی جو امپائر تھی، تو اور یہ جو دونوں سلطنتیں تھیں یہ ان کی سائنس، فلسفے اور فنون وغیرہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے یہ۔ اور جب یورپ
डार्क एज में था, तारीख दौर में था, मशरक़ खुशहाल था, लेकिन यूरोप का तारीख दौर सिर्फ ईसाई यूरोप में था, मुस्लिम स्पेन में नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यूरोप में जब डार्क एजेस जो कहलाती हैं, जिस ज़माने को डार्क एजेस कहते हैं, जब वो ज़वाल के बाद उस वक्त उनकी सिविलाइजेशन एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, तो वो जो दौर था डार्क एज कहलाता है, तो वो सिर्फ यूरोप के उस हिस्से में था जहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, और मुस्लिम स्पेन वहाँ जो थी, स्पेन में इंतहाई मुसलमानों की शानदार सकाफ़त मौजूद थी, और सिर्फ यूरोप ही तारीख दौर में था उस ज़माने में। और फिर ये कहते हैं कि 16वीं सदी में मगरेब क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे मुहिमजुओं की क़यादत में साइंस और साम्राज्यियत के ज़रिए ज़्यादा ताकतवर हुआ। साम्राज्यियत यानी इम्पीरियलिज़म। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था, और वास्को डी गामा पहला शख्स था जिसने पहला शख्स यूरोप का था जो समंदर के रास्ते इंडिया पहुंचा था, और उसके बाद ही मगरिब ने उन ममालिक पर कब्ज़ा किया और अपनी कॉलोनी बनाई। तो इम्पीरियलिज़म जो होता है वो, या मगरबी साम्राज्य जो हम कहते हैं उर्दू में, तो ये वो दौर है जब मगरबी ममालिक जैसे बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और बाद में अमेरिका, जिन्होंने दुनिया के दीगर हिस्सों में ख़ासतौर पर अफ्रीका और एशिया के और अमेरिका के कई ममालिक पर ताकत के बल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने वहाँ के लोगों से ज़मीनें छीन ली, वसाइल छीन लिए, और बाद औक़ात अपने फ़ायदे के लिए अपनी सकाफ़त, हुकूमत और माशी निज़ाम को उन इलाक़ों के, उन ख़ित्तों के लोगों पर मुसल्लत किया। तो वो चीज़ इम्पीरियलिज़म कहलाती है। जैसे कि बरतानवी राज था हिंदुस्तान पर, जिस तरह वो हुकूमत करते थे। हालांकि इन दोनों ने ऐसा कब्ज़ा ऐसा नहीं किया, लेकिन वो फिर भी इनके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि इन्होंने रात से दरियाफ़्त किए, और उसके बाद ही मगरिब ने वहाँ पर मौजूद ममालिक पर कब्ज़ा किया और उन्हें अपनी कॉलोनी बना लिया। तो ये कह रहे हैं कि साइंस में उनकी तरक्की थी, और इम्पीरियलिज़म यानी कि उन्होंने इलाक़ों पे कब्ज़े शुरू कर दिए, उसके ज़रिए ज़्यादा ताकतवर हुए। ज़ाहिर है दूसरे इलाक़ों का माल लूट के, पैसा लूट के, लोगों को ग़ुलाम बना के, जो कमज़ोर थे, जिनके पास ना हथियार थे, तो उन्हें बना के उनसे अपना काम लेके ये लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए। अब ये कह रहे हैं अब यूरोप कमज़ोर हो रहा है और एशिया ख़ासतौर पर चीन और रूस मजबूत हो रहा है। असल में ये जो मजमून लिखा गया है 1953 में लिखा गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिखा गया था, दूसरी जंग अज़ीम के बाद। तो उस वक्त मगरिब अच्छा खासा कमज़ोर हो चुका था जंगों के बाद। तो मुसन्निफ़ उसी हवाले से बात कर रहे हैं कि एशिया ख़ासतौर पे चीन और रूस मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि रूस भी अमेरिका की तरह उस वक्त सुपर पावर कहलाता था। अब यूरोप की आज़ादी को मशरक़ की बढ़ती हुई ताकत ख़ासतौर पर रूस और चीन से ख़तरा है। खैर ये उस वक्त ख़तरा महसूस करते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रूस और चीन ने कुछ ऐसा नहीं किया कि इनकी यूरोप की ताकत कम हो या कुछ हो, या उन पर कब्ज़ा नहीं किया, ताकत कम करने की कोशिश की हो। सदियों से एशिया को यूरोपियों ने बदसलूकी का निशाना बनाया है। अब ये वही इम्पीरियलिज़म की बात कर रहे हैं कि जब कब्ज़ा किया था इलाक़ों पर, तो वहाँ बदसलूकी का निशाना बनाते थे। यूरोपी कंट्रोल की वजह से एशिया में आज़ादी की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, और इस बात का ख़तरा है कि आज़ादी की जद्दोजहद ताकत और फ़तह की ख्वाहिश में बदल सकती है, जैसे मगरिब का रवैया था। यहाँ यही बता रहे हैं कि इम्पीरियलिज़म के बाद जो दौरान जो भी उन्होंने किया, जिस तरह मगरबी ममालिक ने लोगों को ग़ुलाम बना के रखा, तो उसकी वजह से अब एशिया में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा हो गई है। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये ख़तरा है कि एशियाई ममालिक भी मगरबी ममालिक की तरह आज़ाद होने के बाद अपने आसपास के छोटे ममालिक पर कब्ज़ा करना शुरू ना कर दें, जैसे कि मगरिब का रवैया था, कि उनमें जो आज़ादी की ख्वाहिश है वो फ़तह की ख्वाहिश में ना बदल जाए। एशिया में यूरोपी साम्राज्यियत कम हो रही है, इम्पीरियलिज़म कम हो रहा है। फ्रांसीसी इंडो चाइना छोड़ने में हिचकिचाहट रखते हैं, और बरतानवी मलाया और कुछ हिस्सों में मगरबी एशिया और अफ्रीका पर काबिज़ हैं, मगर मजमूई तौर पर एशिया में यूरोपी ताकत कम हो रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब मगरिब कमज़ोर हुआ, तो बहुत से मुल्कों ने आज़ादी हासिल की, जिनमें पाकिस्तान, भारत वगैरह भी शामिल हैं। तो उस वक्त भी मगरबी ममालिक बहुत से मुल्कों पर कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इंडो चाइना पर फ्रांस का कब्ज़ा था। इंडो चाइना से मुराद है वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया वगैरह जैसे मुल्क, जिनमें हिंदुस्तानी या चीनी तहज़ीबों के असरात थे। और मलाया से मुराद मलेशिया है। तो इन ममालिक ने भी बाद में आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन उस वक्त फ़्रांस और बरतानिया फिर भी कुछ इलाक़ों पर उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उन पर कब्ज़ा रखना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि एशिया में यूरोप की ताकत कम हो रही है। एशिया के लिए वाहिद बाकी साम्राज्यी ताकत जो ख़तरा बन सकती है वो रूस है। तो मुसन्निफ़ को रूस से ख़तरा था कि वो
ایشیا کے لیے اب خطرہ بن سکتا ہے۔ ایشیا کی ایک طویل اور شاندار تاریخ ہے اور مصنف کو ڈر ہے اسے مغربی ثقافت کی صورت میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کمیونزم اگرچہ وسیع پیمانے پر تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن یہ مغربی سامراجیت کی ایک جدید شکل ہے۔ اس کا فلسفہ جرمنی سے آیا ہے اور اسے فوجی طاقت کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ یہاں مصنف کمیونزم کی بات کر رہے ہیں، تو کمیونزم جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں جائیدادیں یا ملک کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک کمیونٹی یا حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں، اور جو فرد جو ہوتا ہے کوئی بھی اپنی صلاحیت اور ضرورت کے مطابق اس میں کام کرتا ہے اور اپنا حصہ وصول کرتا ہے، اور اس میں زمینیں، جائیداد، کارخانے وغیرہ سب حکومت کی بھی ملکیت ہوتی ہے۔ کمیونٹی تو کہلاتی ہے، لیکن کوئی انسان ذاتی جائیداد نہیں بنا سکتا۔ حکومت ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے بنیاد پر اسے بنیادی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ یہ مفت بھی ہو سکتی ہیں اور سستی بھی۔ تاہم حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ انفرادی آزادی جو ہوتی ہے، اظہار رائے کی آزادی یا سیاسی آزادی پر پابندی لگا سکتی ہے، اور یہ جیسے چین اور شمالی کوریا وغیرہ کمیونسٹ ممالک ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کمیونزم بہت کم ملکوں میں ہے، لیکن یہ امپیریلزم کی جدید شکل ہے۔ جیسے مغربی ممالک دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ قبضہ کرتے تھے، تو یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک شکل ہے، اور اس کا فلسفہ جرمنی سے آیا ہے۔ اور جرمنی سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک جرمن فلاسفر کارل مارکس نے اس کا نظریہ پیش کیا تھا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اسے فوجی طاقت سے ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنی جائیداد یا اپنے گھر سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، یعنی جو چیز جس میں وہ پیسہ لگائے وہ چاہتا ہے کہ وہ میری رہے، لیکن حکومت تو ظاہر ہے اس پہ قبضہ کر لے گی، جب وہ حکومت لے گی تو یہ کام تو فوج کے ذریعے ہی کر سکتی ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ جرمنی سے آیا اور اسے فوجی طاقت کے ذریعے ہی نافذ کیا جاتا ہے، کہ عوام سے ہر چیز چھین کے وہ حکومت کی ہوتی ہے، پھر حکومت دیتی ہے، یعنی عوام کی اپنی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اگر ایشیا کی بیداری کمیونسٹ حکمرانی کی طرف لے جائے تو یہ انسانیت یا تہذیب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں رائٹر کو ان کو ڈر ہے کہ اگر ایشیا کے جو بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں کمیونسٹ کی حکمرانی کی طرف گئے تو انسانیت یا تہذیب کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ صنعت کاری آج کے دور میں بقا کے لیے ضروری ہے۔ انگلینڈ، روس اور امریکہ جیسے ممالک صنعت کے ذریعے ہی مضبوط ہوئے ہیں، اور میکانائزیشن کی مخالفت کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ طاقت دیتی ہے۔ وہ ممالک جو صنعت نہیں رکھتے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے میں مشکل محسوس کریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلزم جو ہے، صنعت کاری جو ہے آج کے دور میں بقا کے لیے ضروری ہے، اور جب بھی وہ امریکہ، روس اور یہ برطانیہ نے جس زمانے میں بھی ترقی کی وہ اسی کے ذریعے مضبوط ہوئے، اپنی صنعتیں بنا کے اس کے ذریعے ہتھیار بنائے، اسی کے ذریعے چیزیں بنائیں اور اسی سے مضبوط ہوئے یہ ممالک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو مخالفت کرنا بے فائدہ ہے۔ مشینوں کے ذریعے میکانائزیشن کی جو مخالفت کرنا، مشینوں کے کام کی مخالفت کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہی چیز طاقت دیتی ہے، اور جن ممالک کے پاس صنعتیں نہیں ہیں، انڈسٹریز نہیں ہیں، وہ اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر ہے جو ملک صنعت کاری کی طرف توجہ نہیں دیتے ہر چیز کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج رہتے ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو ٹھیک ہے کہیں سے بھی کچھ خرید لیں، لیکن ملک غریب ہے تو پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور جو بھی ملک آپ کو بھیک یا قرضہ دے گا تو وہ آپ پر حکومت بھی کرے گا، اپنے فیصلے نافذ کرے گا آپ پر کہ آپ کو اس طرح کام کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صنعتیں خود لگائیں کیونکہ یہ ہماری آزادی کو برقرار رکھنے میں مدد کرے گی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں صنعتی انقلاب کے خلاف مظاہرے جیسے انگلینڈ اور بھارت میں بے اثر ہی رہے اور مشینوں کا عروج جاری رہا۔ تو اس کا ذکر بک میں مصنف نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گاندھی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہموطنوں پر ان کا اثر تو بہت تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چرخہ یعنی کہ اسپننگ ویل لانے میں ناکام رہے، اور انہوں نے جب برطانوی مال کا بائیکاٹ کیا اور اپنے ملک میں اسپننگ ویل کے ذریعے کپڑا بنانے کی تحریک شروع کی کہ اپنے ملک میں سب چیزیں خود بنائیں، تو وہ بھی ایک طرح سے ناکام رہی۔ اور انگلینڈ میں بھی صنعتی دور میں مشینوں سے ہونے والے قدرتی حسن کی بربادی پر احتجاج کیا گیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ صنعت کی وجہ سے قدرتی حسن برباد ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بھی ان کے خلاف احتجاج تھا ناکام رہا، صنعتیں بڑھتی رہیں، لوگ اسے ملازمت کرتے رہے کارخانوں میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہلے زمانے میں بھی یہ ناکام رہے اور مشینوں کا عروج جاری رہا، اور جنگی ہتھیاروں میں سائنسی طریقوں کا استعمال تشویش کا باعث ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مشینوں کے ذریعے ہتھیاروں کا بنانا یا اس کا استعمال یہ چیز تشویش کا باعث ہے۔
مستقبل کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ہمیں ایسی دنیا سے بچنا چاہیے جہاں دو دشمن بلاؤ غالب ہوں، کیونکہ یہ تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ جو میں بتا چکی ہوں شاید یا نہیں بتایا کہ 1953 میں لکھا تھا انہوں نے یہ مضمون، تو اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ لکھا تھا۔ تو اس وقت دو ممالک جو طاقتور رہ گئے تھے مغرب میں، وہ امریکہ تھا اور ایشیا میں، اور ایک طرف روس تھا۔ یہی دونوں سپر پاور کہلاتے تھے، باقی سارے مغربی ممالک جو تھے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی دنیا سے ہمیں بچنا چاہیے جہاں صرف دو دشمن ہی غالب ہوں، کیونکہ یہ دونوں ٹکرائیں گے، آدھوں کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، ایک کا کچھ ان کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، تو جب یہ ٹکرائیں گے تو یہ سب تباہی کا باعث بنے گا۔ کیونکہ اس وقت امریکہ ایٹم بم بنا چکا تھا، میرے خیال میں روس بھی بنا چکا تھا، تو اس وجہ سے ان کو یہ ہو رہا ہے کہ ایسی دنیا سے بچنا چاہیے ہمیں۔ دونوں اہم بلاکوں سے باہر کے ممالک اہم ہیں، کیونکہ وہ تیسری عالمی جنگ کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے جو ان دونوں ممالک کا ساتھ نہیں دیں گے، جو ملک ان سے الگ رہیں گے، ان دو بلاک میں شامل نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ بھی، تو اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی اور اس میں تباہی مچی تو وہ ملک بچ سکتے ہیں اس جنگ سے۔ ایشیا کو اپنی روایت کے بہترین پہلوؤں کو برقرار رکھنا چاہیے اور مغربی ثقافت کو اندھا دھند نقل کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ وہ آزادی برقرار رکھ سکیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی ثقافت کی نقل نہیں کریں تاکہ اپنی تہذیب و تمدن کو باقی رکھیں۔ ایشیا ایک متحدہ قوت نہیں ہے، اور ایشیا میں کئی مختلف تہذیبیں ہیں جیسے اسلام، بھارت اور چین، اور یہ ایک دوسرے سے اور مغرب سے بہت مختلف ہیں، اس لیے ان کے ایک ہونے کا امکان کم ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں مقصد سیاسی یا ثقافتی اتحاد نہیں بلکہ آزادی اور ثقافتی آزادی کو برقرار رکھنا ہونا چاہیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ 3 مختلف تہذیبیں ایشیا میں موجود ہیں جو بہت بڑی ہیں ایک دوسرے سے اور بالکل الگ ہیں، اور اسی طرح مغرب سے یا کرسچینٹی سے بھی بالکل ہی مختلف ہیں۔ تو ان کے تینوں کے ایک ساتھ ملنے کا امکان نہیں کہ تینوں ایک دوسرے کو میں بالکل گھل مل جائیں، کیونکہ اور ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آزادی بھی ہو اور ثقافتی آزادی بھی برقرار ہو۔ یہاں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ثقافتی یکسانیت خطرناک ہے، عظیم تہذیبوں نے ہمیشہ اپنی منفرد خصوصیات کو برقرار رکھا ہے۔ یعنی کہ ثقافتی یکسانیت، کاسموپولیٹنزم جو ہے، یعنی کہ ثقافتی طور پہ تمام انسان ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، ایک جیسی ان کی ثقافت وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ عظیم تہذیبیں ہمیشہ اپنی منفرد خصوصیات کو ہی برقرار رکھتی ہیں، ایک جیسی تہذیب کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو جدید کاسموپولیٹنزم جو سائنس اور مشینوں سے چلتا ہے، پرانی ثقافتوں کے اچھے اور برے پہلوؤں کو تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ سائنس اور مشینوں کے دور میں جو اس کی بات ہوتی ہے ماڈرن کاسموپولیٹنزم کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی ثقافتوں کی بری چیزوں کے ساتھ ساتھ اچھی چیزوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور زندگی مکمل طور پر میکنائز نہیں ہو سکتی، یعنی مشینی نہیں ہو سکتی، اس میں فن، محبت اور سادہ خوشیاں بھی ضروری ہیں، اور یہ چیزیں اکثر مشینی دور میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ یعنی مشینی دور میں انسان پیسے کو زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں جو خوشیاں ہوتی ہیں، سادہ خوشیاں، ان کو بھول جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں جب ایشیا مضبوط ہو رہا ہے تو اسے انسانیت کے اہم پہلوؤں کو یاد رکھنا چاہیے اور مغرب کی غلطیوں جیسے فوجی طاقت اور جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ تو وہی بات جو پہلے کہہ چکے ہیں، یہ اس کو دہرا رہے ہیں کہ ایشیا آزاد ہو رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، تو اسے یہ پہلو یاد رکھنا چاہیے، اور مغرب کی غلطیاں جیسے وہ دوسرے ملکوں پہ قبضے کرتا تھا اور آپس کے جھگڑے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایشیا اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکتا ہے، خاص طور پر جب دنیا مشرق اور مغرب میں بٹی ہوئی ہے، بس مغرب کے نقصان دہ رویوں کی نقل نہ کی جائے۔ وہی بات جو پہلے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کی نقل نہ کریں، آزادی کو اپنی برقرار رکھیں، اور دنیا 2 بلاکس میں وہ کہہ رہے ہیں بٹی ہوئی ہے تو اس میں شامل نہ ہوں۔ مغرب نے زبردست توانائی دکھائی، سائنس اور راحت میں ترقی کی، لیکن اس نے دوسرے علاقوں خاص طور پر افریقہ، ایشیا پر قبضہ بھی کیا اور ان کا استحصال بھی کیا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مغرب نے دنیا کو بہت ایسی چیزیں بنائیں، کھوج بھی کی، بہت اچھی باتیں بھی کی، ایٹموں اور ستاروں کے راز بھی دریافت کیے، آرام پہنچانے والی چیزیں بھی بنائیں، لیکن ان کی جو خرابی تھی دوسرے انسانوں پر، ان کی حکومت کی خواہش، تو اس خواہش میں انہوں نے دوسرے علاقوں خاص طور پر افریقہ اور ایشیا پہ اور وہاں کے لوگوں پر قبضہ بھی کر کے ان کے زمینوں کو ہتھیایا، ان کا استحصال بھی کیا، انہیں پریشان بھی کیا۔
تو عالمی خوشی کے لیے دنیا کو کمزور قوموں کا استحصال روکنا ہوگا اور ممالک کے درمیان باہمی احترام کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو، جو تمام ممالک کو، خاص طور پہ ایشیا کو ہی نصیحت کر رہے ہیں کہ کمزور قوموں کا آپ ان کی نقل نہ کریں، جو مغرب نے غلطیاں کی لیکن آخر میں وہ ان کو ہارنا ہی پڑا، تو ایسی غلطیاں نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کریں اور اپنے سے کمزوروں کا استحصال نہ کریں۔ مصنف کی امید ہے کہ ایشیا مغربی تسلط کے تحت اپنے دکھوں سے سیکھے گا اور مغرب کی غلطیوں کو نہیں دہرائے گا۔ مستقبل غیر یقینی ہے مگر امید ضروری ہے۔ مصنف اپنی امید کو برقرار رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایشیا ایک بہتر اور زیادہ احترام والی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس اپنے پرانے حکمرانوں نے جو ان پہ ظلم و ستم کیا، اس سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا کہ یہ غلط چیز ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ غلطیوں کو نہیں دہراؤ گے، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو غیر یقینی سمجھتے ہیں کہ ایشیا اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں امید بھی ہے، اندیشہ بھی ہے، لیکن میں امید ہی کرتا رہوں گا اور اپنی امید ایشیا پر رکھوں گا کہ وہ ایک اچھی دنیا بنا سکتا ہے۔ یہ تھے لیسن کے اہم پوائنٹ۔ اب چلتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ پہلا سوال ہے وائی از اٹ انسولر فار یورپین ہسٹورینس ٹو ٹرم دا سینچریز آفٹر دا فال آف رومن امپائر دا ڈارک ایجز۔ It is insular for European historians to call the centuries after the fall of Roman Empire the Dark Ages because this label ignores the vibrant cultures thriving in other parts of the world. While Europe was struggling for survival, regions like the Muslim world, Muslim Spain and China were advancing in knowledge, art, science and culture. Therefore, it is unfair to generalize Europe's experience because it overlooked the progress occurring in other regions. سوال ہے یورپی مورخین جو ہیں یا تاریخ دان جو ہیں وہ رومن سلطنت کے زوال کے بعد کی صدیوں کو جو تاریخ دور قرار دیتے ہیں وہ ان کی تنگ نظری یا لا علمی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یورپین جو تاریخ دان ہیں وہ رومن سلطنت کے زوال کے بعد کی صدیوں کو تاریخ دور کہنا ان کے لیے اس لیے ان کی لا علمی ہے کیونکہ یہ لیبل دنیا کے دیگر حصوں میں پروان چڑھنے والی جو ثقافتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ جب یورپ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، مسلم دنیا اور مسلم اسپین اور چین جیسے خطے علم، فن، سائنس اور ثقافت میں ترقی کر رہے تھے، لہٰذا یورپ کے تجربے سے رائے قائم کرنا بالکل ہی غیر منصفانہ ہے کیونکہ یہ رائے دوسرے خطوں میں ہونے والی ترقی کو نظر انداز کرتی ہے۔ ان کی رائے تھی کہ یورپ میں کیونکہ تاریخ دور ہے یا ڈارک ایج چل رہی ہے تو باقی دنیا بھی اسی طرح ہے، تو یہ ان کی لا علمی یا تنگ نظری ہے۔ Question 2 ہے On what ground does the author argue that communism is the most modern and virulent form of Western imperialism? The author argues that communism is the most modern and virulent form of Western imperialism because it is imposed through military force, just as earlier Western powers imposed their control on other regions. Even though communism claims to be a new system, it continues the tradition of Western domination, just in a different, more modern form. Instead of fostering independence, it often leads to oppression. سوال ہے کہ مصنف کس بنیاد پر یہ بحث کرتے ہیں یا دلیل دیتے ہیں کہ کمیونزم مغربی سامراج یا امپیریلزم کی سب سے جدید اور تلخ یا نقصان دہ شکل ہے۔ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کمیونزم کیا ہے اور امپیریلزم کیا ہے۔ امپیریلزم وہی جو مغرب دوسرے ملکوں پر قبضہ کرتا تھا، تسلط جماتا تھا، تو اور کمیونزم کہ وہ لوگوں کی سب چیزیں ضبط کر کے حکومت کی بن جاتی ہیں اور پھر اس میں سے دی جاتی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں چھوڑی جاتی، پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور فوجی طاقت کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مصنف جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ کمیونزم مغربی سامراج کی طرح یا امپیریلزم کی طرح یہ سب سے جدید اور گھناؤنی شکل ہے کیونکہ یہ فوجی طاقت کے ذریعے مسلط کی جاتی ہے، اور جیسا کہ پہلی مغربی طاقتوں نے دوسرے خطوں پہ اپنا کنٹرول مسلط کیا تھا، یہ وہ بھی طاقت کے ذریعے کرتے تھے، اپنی فوجیں بھیجتے تھے، اسی طرح یہ بھی یہ طاقت کے ذریعے دباتے ہیں۔ اور مصنف دلیل دیتے ہیں کہ اگرچہ کمیونزم ایک نئے سسٹم کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک نیا نظام ہے، لیکن یہ بھی ایک مختلف اور زیادہ جدید شکل میں مغربی تسلط کی روایت کو جاری رکھتا ہے، یعنی قبضے کی روایت کو جاری رکھتا ہے، اور آزادی کو فروغ دینے کے بجائے یہ اکثر جبر کا باعث بنتا ہے۔
क्वेश्चन 3 है, टू व्हाट कास्ट डज द ऑथर एट्रीब्यूट द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया टुडे? The author credits England's power in the early 19th century to its scientific knowledge and early industrial monopoly, which allowed it to dominate globally. Similarly, today's power, like the US and Russia, again gained strength through their industrial capacity and technological advancement, which are crucial for maintaining power in the modern world. सवाल है, मुसन्निफ ने 19वीं सदी के शुरू में इंग्लिस्तान की ताकत को आज के अमेरिका और रूस की ताकत से किस तरह जोड़ा है? कि 19वीं सदी में वो इंग्लैंड जो ताकतवर बना था वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए बना था, तो उसी से मुसन्निफ ने उसको जोड़ा है कि मुसन्निफ ने 19वीं सदी के शुरू में जो इंग्लैंड की ताकत को उसकी साइंसी तरक्की और सनती उजारादारी, यानी कि उस वक्त सनतें बहुत थीं उस मुल्क में, उन्होंने बहुत ज़्यादा मशीनें लगाई थी, तो वो कह रहे हैं कि जो उस वक्त उसकी ताकत थी वो उस वजह से थी जिसने उसे आलमी सतह पर कब्ज़ा करने के काबिल बनाया। और मुसन्निफ दलील ये देते हैं कि आज अमेरिका और रूस की ताकत भी उनकी सनती ताकत और जो टेक्निकल उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनकी तकनीकी तरक्की का नतीजा है, और ये तरक्की जदीद दुनिया में ताकत और असर रसूख को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी तीनों मुल्कों की जो ताकत की वजह उनकी सनती तरक्की थी। क्वेश्चन 4 है, वाई डज बर्ट्रैंड रसल कंसिडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो बर्ट्रैंड रसल बिलीव्स resisting industrialization is useless because industrialization is essential for power and independence in the modern world. Those who oppose it cannot maintain their political and economic independence. The benefits of industrialization, such as economic growth, improved living standard and military strength, make it a necessary part of modern life that cannot be ignored. सवाल है, बर्ट्रैंड रसल सनतकारी के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत को बेफ़ायदा क्यों समझते हैं? तो बर्ट्रैंड रसल का ख़्याल है कि सनतकारी की मज़ाहमत करना या उसे रोकना बेकार है, बेफ़ायदा है, क्योंकि जदीद दुनिया में ताकत और आज़ादी के लिए सनतकारी बहुत ज़रूरी है, और इसकी मुखालफत करने वाले अपनी सियासी और माशी आज़ादी को बरकरार नहीं रख सकते, जैसे कि इक़्तिसादी तरक्की या बेहतर मेयारी ज़िंदगी और फ़ौजी ताकत। ये चीज़ें से जदीद ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाती हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 5 है, डज बर्ट्रैंड रसल वेलकम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और नॉट? हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एटीट्यूड? बर्ट्रैंड रसल डज नॉट वेलकम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी. ही बिलीव्स दैट डाइवर्स कल्चर्स are important and each culture has unique values and traditions that should be preserved. He argues that too much uniformity can erase these valuable traditions and lead to a loss of identity. Societies should maintain their cultural heritage while embracing progress. तो सवाल है कि बर्ट्रैंड रसल क्या सकाफ़ती यकसानियत का खैर मकदम करते हैं और वो अपने तर्ज़ अमल को कैसे जायज़ करार देते हैं, यानी कि हर जगह की सकाफ़त एक जैसी हो। तो बर्ट्रैंड रसल सकाफ़ती यकसानियत का या एक जैसी सकाफ़त का खैर मकदम नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि हर सकाफ़त की मुनफरिद इक़दार हैं और रिवायत हैं जिन्हें महफूज रखा जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा यकसानियत या एक जैसी चीज़ें इन अहम पहलुओं को मिटा सकती हैं और शनाख्त के नुकसान का बाइस बन सकती हैं। वो कहते हैं कि माशरों को अपनी सकाफ़ती विरासत को बरकरार रखते हुए तरक्की को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन 6 है, हाउ इज़ ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटेंड एंड एज डोमिनेटेड बाय साइंस एंड मशीनरी? ट्रेडिशनल कल्चर is threatened in an age dominated by science and machinery because scientific advancement can replace artistic and humanistic values. The focus on mechanization can cause people to lose sight of the simple joys and feelings that make life meaningful. When societies start giving more importance to productivity, art, music and literature become less important. सवाल है कि साइंस और मशीनरी के
غلبے والے دور میں روایتی ثقافت کو کس طرح کا خطرہ لاحق ہے؟ تو سائنس اور مشینری کے غلبے والے دور میں جہاں سائنس اور مشینری بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، روایتی ثقافت کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ سائنسی ترقی جو ہے وہ فنکارانہ اور انسانی اقدار کی جگہ لے سکتی ہے۔ مشینوں پر توجہ، جو میکانائزیشن پر یا مشینوں پر توجہ لوگوں کو سادہ خوشیوں اور احساسات سے محروم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جو ان کی زندگی کو معنی خیز بناتے ہیں۔ اور جب معاشرے میں پروڈکٹیوٹی یا زیادہ پیداوار کو زیادہ اہمیت دی جائے تو فن، موسیقی اور ادب کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ کویشچن 7 ہے، واٹ ریزن ڈز برٹرینڈ رسل گیو فار ہز اوپینین دیٹ دا نیشنز آف ایشیا ول ناٹ فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو کیپ دیئر انڈیپینڈنس؟ Russell thinks that nations in Asia can keep their independence easily because the world is currently divided into two hostile blocs. This division makes it difficult for either side to impose control on independent nations. As a result, Asian countries can maintain their independence without external interference. برٹرینڈ رسل اپنی اس رائے کے لیے کیا وجوہات پیش کرتے ہیں کہ ایشیائی جو اقوام ہیں ان کو اپنی آزادی برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ تو رسل کے خیال میں ایشیا کی قومیں آسانی سے اپنی آزادی برقرار رکھ سکتی ہیں، کیونکہ دنیا اس وقت دو مخالف بلاکوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ وہی پرانی بات ہے 1953 کی بات۔ تو یہ تقسیم کسی بھی فریق کے لیے آزاد قوموں پر کنٹرول کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایشیائی ممالک بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اپنی آزادی برقرار رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ آپس میں بڑے جو بہت سپر پاور ملک کہلاتے ہیں، روس اور امریکہ، وہ آپس میں دشمنی میں لگے ہیں، تو اس وقت وہ دوسرے ممالک میں مداخلت نہیں کریں گے، تو ایشین ممالک کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں۔ کویشچن 8 ہے، واٹ ان برٹرینڈ رسل's opinion has been the most serious flaw in the character of the West over the last few centuries? According to Bertrand Russell, the most serious flaw in the West character is its desire for power over others. This desire for domination has led to the exploitation of weaker nations and people, causing suffering and conflicts worldwide. These conflicts highlight the need for cooperation and respect rather than control. سوال ہے، برٹرینڈ رسل کی رائے میں پچھلی چند صدیوں میں مغرب کے کردار کی سب سے بڑی خامی کیا رہی ہے؟ تو برٹرینڈ رسل کے مطابق مغرب کے کردار کی سب سے بڑی خامی اس کی دوسروں پر طاقت کی خواہش ہے۔ تسلط کی یا قبضے کی یہ خواہش کمزور قوموں اور لوگوں کے استحصال کا باعث بنی ہے، اور جسے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مصائب اور تنازعات جنم لے رہے ہیں، اور تنازعات یا تسلط یا قبضے کے بجائے تعاون اور ایک دوسرے کے احترام کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ جھگڑے جو ہیں، یہ تنازعات جو ہیں، یہ ایک دوسرے سے تعاون اور ایک دوسرے کے احترام کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کویشچن 9 ہے، What, in the author's opinion, should Asian countries accept from the West and what should they reject? The author believes Asian countries should accept the useful aspect of Western industrialization and technology as they are important for progress and independence. However, they should reject the negative elements of Western culture, such as the use of power and materialism, which can lead to the exploitation of other nations. تو مصنف کی رائے میں ایشیائی ممالک کو مغرب سے کیا قبول کرنا چاہیے اور کیا چھوڑ دینا چاہیے، کیا رد کر دینا چاہیے؟ تو مصنف کا خیال ہے کہ ایشیائی ممالک کو مغرب کی صنعتی ترقی اور ٹیکنالوجی کے مفید پہلوؤں کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ترقی اور خود مختاری کے لیے اہم ہے۔ تاہم انہیں مغربی ثقافت کے منفی پہلوؤں جیسے طاقت کا استعمال اور مادہ پرستی، مٹیریلزم کو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دوسرے ممالک کے استحصال یا نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ کویشچن 10 ہے، واٹ پیراللز may be drawn between the decline Europe at the end of the Roman Empire and the decline of Europe in the power since 1914? The decline of Europe at the end of the Roman Empire and since 1914.
shows similarities in weakened power and internal conflicts. In both periods, wars among European nations led to a loss of strength and influence. Just as the fall of Rome allowed to the East to rise, current division in Europe may also give Asian countries the opportunity to gain their independence. सवाल है, रोमन सल्तनत के ज़वाल और 1914 के बाद यूरोप की ताकत में कमी के दरमियान क्या मुशाबहत हो सकती है। एक बार बहुत पहले रोमन सल्तनत का ज़वाल हुआ था, जो हमने पढ़ा था कि जर्मन से जंगों के बाद रोमन सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई थी और मशरिक़ गालिब आने लगा था। इसी तरह 1914 के बाद, ये मेरे ख्याल में पहली जंग अज़ीम के बाद, यूरोप की ताकत में कमी, तो उसके दरमियान दोनों में एक जैसी क्या बातें हैं, ये पूछ रहे हैं। तो रोमन सल्तनत के ज़वाल और 1914 के बाद यूरोप की ताकत में कमी के दरमियान मुशाबहत इस बात में है कि दोनों अदवार में यूरोपी ममालिक में दाखिली जंगों ने उनकी ताकत और रसूख में कमी की। आपस में जो जंगें होने लगी थी, पहली भी जर्मन से हुई थी और शायद दूसरी भी जर्मन से ही हो रही थी जंग, पहली जंग अज़ीम, तो दोनों में अंदरूनी जो उनकी जंगें थी उससे उनकी ताकत और असर रसूख को कम किया। और जैसे रोम के ज़वाल के बाद मशरक़ी दुनिया का उरूज हुआ था, इसी तरह यूरोप में मौजूदा तकसीम के बाद भी एशियाई ममालिक को अपनी आज़ादी हासिल करने का मौका मिला। तो मुशाबहत ये हुई कि दोनों में आपस में जंगें हुई, यूरोपी ममालिक में, उसमें दोनों की ताकत कम हुई, उनका असर रसूख कम हुआ। पहले मशरक़ी दुनिया का उरूज हुआ उसके बाद, और अब एशियाई ममालिक को अपनी आज़ादी हासिल करने का मौका मिल सकता है। अब ये पास्ट पेपर से सवाल है, व्हाट इज़ बर्ट्रैंड रसल्स एडवाइस टू द कंट्रीज़ ऑफ एशिया। क्या एडवाइस की है, तो उन्होंने 2-3 नसीहतें बीच में अपने मजमून में की हैं। बर्ट्रैंड रसल एडवाइस द कंट्रीज़ ऑफ एशिया टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। ही सजेस्ट एम्ब्रेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन because it is essential for power in the modern world. He warns them not to imitate the mistakes of the West, especially the desire for domination, excessive power and materialism. He hopes Asia will bring a more peaceful, respectful and balanced approach to the world. तो बर्ट्रैंड रसल एशियाई ममालिक को क्या मशवरा देते हैं, तो वो मशवरा देते हैं कि एशिया के ममालिक अपनी आज़ादी और सकाफ़ती रिवायत को बरकरार रखें। वो सनतकारी के फ़वाइद को अपनाने का मशवरा देते हैं क्योंकि ये जदीद दुनिया में ताकत के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा वो उन्हें ख़बरदार करते हैं कि मगरिब की गलतियों की तक़लीद ना करें, उनकी कॉपी ना करें, इमिटेट ना करें उन गलतियों को, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ताकत और मादियत परस्ती, मटीरियलिज़म, उसकी तरफ ज़्यादा ना जाएं। वो उम्मीद करते हैं कि एशिया दुनिया के लिए ज़्यादा पुरअमन, बाइज़्ज़त और मुतवाज़िन तर्ज़ अमल लाएगा। क्वेश्चन 2 है, विच पीरियड वाज कॉल्ड द डार्क एजेस बाय बर्ट्रैंड रसल। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, द डार्क एजेस रेफर्स टू द पीरियड in Europe after the fall of Rome, when Europe was in decline due to wars and barbarian invasions. During this time, European civilization was weak. However, Russell points out that this term is unfair because while Europe experienced these difficulties, other parts of the world, such as the Islamic world, Spain and China, flourished in knowledge, science, arts and culture. तो बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक डार्क एजेस कौन सा वक्त है, तो या स्याह दौर कौन सा दौर था, तो बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक तारीख दौर से मुराद यूरोप में रोम के ज़वाल के बाद का दौर है, जब यूरोप जंगों और वहशियाना हमलों की वजह से ज़वाल का शिकार था। इस दौरान यूरोपी तहजीब कमज़ोर थी। ताहम रसल कहते हैं कि ये इस्तिलाह गैर मुनसिफाना है क्योंकि जब यूरोप ने इन मुश्किलात का सामना किया, दुनिया के दीगर हिस्सों में जैसे कि इस्लामी दुनिया, स्पेन और चीन, उसमें उलूम, साइंस, फ़नून और सकाफ़त में बहुत तरक्की कर रहे थे। क्वेश्चन 3 है, वाई डज बर्ट्रैंड रसल पिन होप इन द ईस्ट टू ब्रिंग पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। बर्ट्रैंड रसल पिन होप ऑन द ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एंशियंट एंड रिच कल्चर्स एंड civilizations such as those of China, India and Islam. He sees Asia as a region with the potential to avoid the mistakes of the West, especially its imperialism and obsession with power. He believes that if Asia can combine its traditional wisdom with industrial
and technological progress, it could lead the world toward a more peaceful, just and prosper future. यानी नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करे, सनअती तौर पर भी तरक्की करे, तो एक अच्छी दुनिया बना सकता है ये। क्वेश्चन 4 है, वाई डज बर्ट्रैंड रसल कंसिडर इंडस्ट्रियलाइजेशन अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल in the modern world? Bertrand Russell sees industrialization as a condition of survival because it provides the technological and military power necessary to maintain independence. He observes that countries like England, Russia, and United States gained strength and influence in the 19th and 20th centuries because of their industrial development. Without it, countries cannot compete or protect themselves in the modern world. बर्ट्रैंड रसल सनती इनकलाब को जदीद दुनिया में बका की शर्त क्यों समझते हैं कि सनत जो है दुनिया में बका के लिए ज़रूरी है। तो बर्ट्रैंड रसल सनतकारी को दुनिया में बका की शर्त इसलिए समझते हैं क्योंकि ये आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तकनीकी और फ़ौजी ताकत फ़राहम करता है। उनका मुशाहिदा है जो उन्होंने बयान किया था अपने मज़मून में कि इंग्लिस्तान, रूस और अमेरिका जैसे मुल्कों ने 19वीं और 20वीं सदी में जो तरक्की की और जो असर रसूख और ताकत हासिल किया वो सनती तरक्की की वजह से किया था, और उसके बग़ैर ममालिक जो हैं जदीद दुनिया में ना तो मुकाबला कर सकते हैं और ना ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। यानी अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं बना सकते। अगर उन्हें ख़रीदना भी हो, ज़रूरी नहीं कोई उन्हें हथियार बेचे, तो अपनी वो कह रहे हैं कि ख़ुद ही सनतें लगाएं, हर तरह से अपनी ख़ुद ही तरक्की करें। तो ये ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके ख़्याल में। क्वेश्चन 5 है, व्हाट पीरियड इन हिस्ट्री डू द यूरोपियंस कॉल द डार्क एजेस एंड वाई? टू यूरोपियंस द डार्क एजेस रेफर टू द पीरियड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर because it was a time of decline for European civilization. Europe was ravaged by invasions and internal conflicts which weakened it. While Europe was struggling for survival, regions like the Muslim world, Muslim Spain and China were advancing in knowledge, art, science and culture. तो यूरोपियन स्याह दौर किस तारीख़ी दौर को कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो यूरोपियन के नज़दीक तारीख दौर या डार्क एज से मुराद है रोमन सल्तनत के ज़वाल के बाद का दौर, क्योंकि ये यूरोपी तहज़ीब के ज़वाल का ज़माना था। यूरोप को यलगारों का बाहर यानी कि जंगों का और अंदरूनी तनाज़ात, यूरोप को अंदरूनी तनाज़ात आपस की लड़ाइयों ने भी तबाह कर दिया था और जंगों ने जिसने उसे बहुत कमज़ोर भी कर दिया था। जब यूरोप अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहा था तो मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम स्पेन और चीन जैसे खित्ते इल्म, फ़न, साइंस और सकाफ़त में तरक्की कर रहे थे। क्वेश्चन 6 है, हाउ इज़ ट्रेडिशनल कल्चर threatened in an age dominated by science and machinery? In an age dominated by science and machinery, traditional culture is threatened because scientific progress and mechanization can lead to the loss of art, music and other elements of human culture that make life meaningful and joyful. Modern industrialization and technology often focus on efficiency and material progress, neglecting the art, philosophy and human values that are central to traditional cultures. तो साइंस और मशीनरी के गलबे वाले दौर में रिवायती सकाफ़त को किस तरह ख़तरा लाक है? साइंस और मशीनरी के ज़ेर तसल्लुत दौर में रिवायती सकाफ़त को ख़तरा लाक है, क्योंकि साइंसी तरक्की और मैकेनाइजेशन, फ़न, मौसीकी और इंसानी सकाफ़त के दीगर अनासर के नुकसान का बाइस बन सकती है, जो ज़िंदगी को बामकसद और खुशगवार बनाते हैं। जदीद सनतकारी और टेक्नोलॉजी अक्सर कारकर्दगी और मादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करती है और आर्ट्स, फ़िलासफ़ी और जो इंसानी इक़दार को नज़रअंदाज करती है, जो रिवायती सकाफ़तों का मरकज़ हैं। ये सवाल हम ऊपर भी कर चुके हैं, 2 बार हो गया। तो ये थे कुल सवालात टोटल पिछले 8-10 साल की, जैसे ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर थे।
اب چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف، اور وہ بھی ہم صرف پاسٹ پیپر کے کریں گے، باقی جو بکس ہیں ایم سی کیوز بنائے ہیں وہ آپ پی ڈی ایف میں دیکھ لیں۔ اب ایم سی کیوز ہیں پاسٹ پیپر کے۔ رسل آرگیوز دیٹ کمیونزم از دا موسٹ ماڈرن اینڈ ویرولنٹ فارم آف ویسٹرن، تو امپیریلزم ہے اس کا، وہ کمیونزم کو امپیریلزم سے جوڑتے ہیں، دونوں قبضے ہی کرتے ہیں ملکوں پر، اس لیے آفٹر دا فال آف دا رومن امپائر دا لیڈرشپ ان پاور اینڈ کلچر پاس ٹو دا ایسٹ ڈیورنگ دا ارلی پارٹ آف ٹینگ ڈائنیسٹی یورپ واز سنک ان باربیرزم۔ ڈیورنگ دا ارلی پارٹ آف دا ٹینگ ڈائنیسٹی یورپ واز سنک ان باربیرزم، تو یہ باربیرزم کا مطلب جہالت یا تاریکی یہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو برٹرن رسل یورپ واز سنک ان، تو یہ وہی دوبارہ آئے گا، باربیرزم میں سنک تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ کولمبس اینڈ واسکو ڈی گاما ور دا پائنیئرز آف دا نیو امپیریلزم۔ مصنف کا خیال ہے یہ دونوں حضرات ہی سامراج کے یا امپیریلزم کے پیشرو تھے، انہی کی وجہ سے یعنی کہ یہ قبضے وغیرہ شروع ہوئے۔ اور برٹن رسلس فرسٹ بک واز، تو یہ پرنسپیا میتھمیٹیکا تھی۔ پھر ان دا ارلیسٹ ہسٹری دا ویسٹ لاسٹ اٹس ڈومینیشن تھرو دا وارز بٹوین دا رومنز اینڈ جرمنز، اور دا ایسٹ گاٹ دا لیڈرشپ ان پاور اینڈ کلچر آفٹر دا فال آف دا رومن امپائر، کے بعد ایسٹ نے پاور حاصل کی۔ دا ٹینگ ڈائنیسٹی رول اوور دس کنٹری، چائنا پر تھی ان کی حکومت۔ دا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن آف سروائیول ان دا ماڈرن ورلڈ از انڈسٹریلزم ہے، یعنی صنعت کاری ہے، دنیا میں بچنے کی بقا کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ صنعت کاری ہے۔ رسل بلیوز دیٹ ماڈرن کاسموپولیٹنزم از بیسڈ اپون سائنس اینڈ مشینری، یعنی کہ جدید دور کی جو یکسانیت ہے وہ کس چیز پہ قائم ہے، کیا ہے اس کی بنیاد، تو وہ سائنس اور مشینری ہے، شاید سب ایک جیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہی ان کا مطلب ہو۔ اور دس نیشن ڈیفیٹڈ دا رومن امپائر، تو جرمنز نے رومن کو ہرایا تھا۔ اور یہ تھے ایم سی کیوز پاسٹ پیپر سے، اور یہ بک سے بنائے ہوئے ایم سی کیوز، یہ بھی اچھے خاصے ہیں، ضرور دیکھ لینا آپ ایک نظر۔ اور جو آنسرز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، تقریباً آپ لکھیں گے تو 6-7 لائن کے 8 لائن تک کے لکھے جا سکتے ہیں، اور کیونکہ ایک سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے تو جب آپ 10 نمبر کے سوال کے لیے 2-2.5 صفحے لکھتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم اتنا لکھ لیں، 7-8 لائنیں ضرور ہو جائیں، تو یہ اتنا ہو جائے گا ہر سوال اتنا بڑا۔ تو امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔